السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں، ان کو 220 ووٹ پڑے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے، جب مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس یا ان کے ممبران کی تعداد ہے 138 138، پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواران ہیں ان کی تعداد ہے 114، باقی جماعتیں بھی ہیں، تو پی ٹی آئی کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مریم نواز کو 220 ووٹ کیسے پڑ گئے؟ مریم نواز کو تقریباً کوئی 150 ووٹ اگر پڑے ہوتے نا تو سمجھ میں آتی ہے، چلو یار ٹھیک ہے، کوئی 10-12 اور اوپر سے جو اور بھی پارٹیاں ہیں، فار ایگزامپل لیٹ سے پیپلز پارٹی کے 10 لوگ ہیں، انہوں نے ووٹ دے دیا مریم نواز کو، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ آئی پی پی کا ایک آدمی ہے، ٹی ایل پی کا ایک آدمی ہے، 9 لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، 23 اور بھی ہیں، سمجھ میں آتی ہے۔ 220 جو ووٹ پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں، دھوکہ ہوا ہے۔ اس میں بات کروں گا، آپ کو تفصیلات اس کی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بلکہ 2 ویڈیوز دکھاؤں گا ناظرین۔ یہ 2 ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے مریم نواز کی یہ ویڈیو دیکھیے، یہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر جو رونت ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے آپ نے، عظمیٰ کردار کے ساتھ جو رونت برتی مریم نواز صاحبہ نے، ذرا وہ دیکھیے گا ایک دفعہ۔ ہاں جی، یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے؟ یہ ایک ایسی خاتون کی ویڈیو ہے جو تاریخ رقم کر چکی ہے، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن کے۔ اور اب آپ کو میں ایک اور خاتون کی ویڈیو دکھاتا ہوں، ذرا آپ نے دوسری خاتون کی ویڈیو دیکھنی ہے۔ یہ ہے اے ایس پی شہربانو صاحبہ، انہوں نے کیسے ایک عورت کو گلے لگا کے بچایا، اس کی جان بچائی، یہ بھی دیکھیے۔ یہ دیکھا آپ نے ناظرین، یہ 2 خواتین تھیں، دونوں خواتین، دونوں کے پاس سرکاری عہدہ ہے، دونوں کے پاس طاقت ہے۔ ایک طاقت کا استعمال کیسے رونت سے کر رہا ہے اور دوسرا اپنی طاقت کا استعمال کس طرح کر رہی ہے۔ اگر کسی کو اس واقعے کا پتہ نہیں ہے، میں اس پہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس عورت نے عربی رسم الخط والا لباس پہنا ہوا تھا، آیتیں نہیں لکھی ہوئی تھی، علماء کرام نے بھی تصدیق کر دی کہ اس پہ آیتیں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ عرب کے اندر یہ فیشن بہت زیادہ عام ہے، یہ کیلی گرافی ہے، عربی کیلی گرافی ہے، عربی رسم الخط ہے جو اس نے لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ جو جنونی مذہبی جنونی لوگ تھے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اس بہادر اے ایس پی نے، شہربانو نقوی جن کا نام ہے، انہوں نے ان کو بچایا۔ خیر اس پہ میں ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا انشاءاللہ، یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ٹاپک یہ ہے مریم نواز کو دیکھا آپ نے، اور اب آپ نے اس خاتون بہادر اے ایس پی کو دیکھا آپ نے۔ یہ فرق ہے ان 2 خواتین کے اندر۔ مریم نواز کے حوالے سے جو کئی لوگ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان میں ایک رونت ہے، وہ رونت کی جھلک جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کو اس کلپ میں نظر آ گئی۔ عظمیٰ کردار یہ وہ خاتون ہیں جو کہ عمران خان کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں گئی تھیں، اور اس کے بعد عمران خان کو برا بھلا کہنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مریم نواز سے گلے ملنے کا انجام دیکھا ہے آپ نے؟ ہاؤ ڈیئر یو! تم ایک دوسرے تیسرے درجے کی قیادت کی پارٹی ورکر ہو، عظمیٰ کردار، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے گلے لگ جاؤ؟ تم اس سے کیسے ہاتھ جھٹکا ہے مریم نواز صاحبہ نے؟ گو کہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کھانا کھا رہی تھی اور ان کے ہاتھ شاید جو ہے وہ کھانے میں ان کے جو ریزیڈیو ہے وہ لگا ہوا تھا، پر اس کے باوجود اس طرح پبلکلی ان کا ہاتھ جھٹک دینا مناسب نہیں لگا۔ خیر ناظرین، سوال پہ آتے ہیں جو ہم نے اٹھایا تھا آغاز میں کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک سے 220 ووٹ پڑ گئے ہیں مریم نواز کو، حالانکہ مریم نواز کی جو لیڈ ہے وہ نہیں بنتی تھی۔ 138 ووٹ نون لیگ کے ہیں، 10 ملا لیں آپ پیپلز پارٹی کے تو کتنے ہو گئے؟ 148۔ آپ وہ جو انڈیپینڈنٹ 23 ہیں، ایک تو انڈیپینڈنٹ ہے جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہیں جو کہ بالکل ہی آزاد ہے نا، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، ان کی تعداد ہے 23۔ 148 کے اندر اگر آپ 23 مزید ایڈ کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ 171 ہو گئے میرے خیال ہے۔ میکسیمم 171 ووٹ جو ہے وہ مریم صاحبہ کو پڑھنے چاہیے تھے۔ آئی پی پی کا ایک ملا لیں 72 ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں اول تو تحریک لبیک ووٹ دے گی نہیں، لیکن فرض کریں ایک لمحے کے لیے ملا لیں 173 ہو گئے۔ یہ جو بقیہ ووٹ ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔
کیونکہ 220 ووٹوں میں سے اگر آپ 172 نکال دیں لیٹ سے ناظرین، تو کتنے بن گئے؟ 28 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 48. مزید 48 ووٹ، اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دھوکہ دیا عمران خان کو، جنہوں نے مریم نواز کو ووٹ دیا. اب میں یہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ دھوکہ ہوا ہے اور اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے تو اس کے دھوکہ اوپر مرکز میں بھی ہو سکتا ہے جب شہباز شریف صاحب وہ ووٹ دینے کے لیے بیٹھیں گے. اب دوسری بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر تو سنی اتحاد نے، اب ہوا کیا ہے، بیسیکلی پی ٹی آئی بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے. تو اگر تو سنی اتحاد نے بوائیکاٹ کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن سے، تو پھر ووٹ کیسے پڑ گئے؟ اگر تو سنی اتحاد نے بوائیکاٹ کر دیا، سنی اتحاد کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کر دیا، تو 114 لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو باہر آ گئے، وہ تو اسمبلی سے باہر آ گئے. بقیہ جو پیچھے لوگ رہ گئے انہوں نے ووٹ دیے. تو یہ 220 ووٹ کہاں سے پڑ گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دو باتیں، یا تو دھوکہ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، یا پھر انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آنا چاہیے. میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ کچھ ایسی چیز مل جائے کہ جو یہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا. یہ جھرلو پھیرا گیا بہت بڑا، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک کاروائی ڈالی گئی. ناظرین، اس کاروائی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اب مریم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہے، انہوں نے اپنی جو تقریر کی ہے پہلی، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے خلاف انتقام کی خواہش نہیں ہے، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اسمبلی پہلے خطاب میں کہا کہ نواز شریف پارٹی قیادت، کارکنوں اور ووٹ دینے والوں تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا جناب، جمہوری عمل کا حصہ بنتی ہوں، شور شرابہ کرتی ہے. اگر یہاں پہ اپوزیشن ہوتی، یعنی پی ٹی آئی والے ہوتے اور وہ شور شرابہ کرتے تو مجھے اچھا لگتا. دیکھیے بات یہ ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ان سے کیا جانا چاہیے کہ حضور وہ جو دھاندلی کی ایک بہت بڑی الزام ہے دھاندلی کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کسی نے شور ڈالا، آپ شور شرابہ کریں، آپ کہیں نا کہ یار یہ کدھر تھی الیکشن کمیشن اس رات؟ الیکشن ریزلٹس دیر سے کیوں آئے، تاخیر سے کیوں آئے؟ آپ نوٹ کیجئے گا نون لیگ کا کوئی بندہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا کہ الیکشن ریزلٹس لیٹ آئے، کیونکہ اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے. پی ٹی آئی بات کرے گی، پیپلز پارٹی بات کرے گی، دیگر جماعتیں بات کریں گی، یہ بات نہیں کریں گے. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جن کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے کہ آپ مینڈیٹ چور ہیں، آپ مینڈیٹ چرا کے آئے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو دوستو، یہ تھی اب تک کی اہم خبر. ایسی مزید خبروں کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.